أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام سورت فرقان ہے اور قرآن مقدس کو بھی فرقان کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مقدس حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی چند آیتوں کے ساتھ، چند نشانیوں کے ساتھ حق اور باطل میں فرق فرمایا ہے. اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید وحدانیت کا بیان ہے اور باقی مخلوقات، تمام مخلوق کی کمزوری کا بیان ہے. فرمایا جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری ہر معاملے میں اپنے رب کی محتاج ہے. اور فرمایا لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا. فرمایا کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی امام ہو، صحابی ہو، فرمایا کوئی بھی ہو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہے. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. فرمایا اسی طرح اپنی موت کا، اپنی زندگی کا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا فرمایا کوئی بھی مالک نہیں ہے. فرمایا کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی اختیار نہیں. آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کا رد کیا ہے جو قرآن مقدس کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، اور اس میں پہلے لوگوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے. تو قرآن مقدس کو قصے اور کہانیوں کی کتاب کہہ کر وہ لوگ رد کر دیتے تھے، یا کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے خود بنا لیا ہے. تو اللہ پاک نے ان کا رد فرمایا ہے، اور ان کا ایک اعتراض قرآن پر تھا اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی پر بھی اعتراض تھا. اللہ کے نبی پر ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ رسول کیسا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں بھی چلتا ہے. لولا انزل الیہ ملک، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کا رسول ایسا ہونا چاہیے کہ جو کھانا بھی نہ کھائے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہ ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ضروریات تو ساتھ ہیں. یا ایسا اللہ کا رسول ہو یلقی الیہ کنز، جس کے پاس خزانے ہی خزانے ہوں، او تکون لہ جنت، یا اس کے پاس باغ ہوں اور اس باغ سے کھاتا رہے. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اور وہ ظالم کہتے ہیں کہ تم پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے آدمی کی کہ جس پر جادو کیا گیا ہے. یعنی اللہ کے محبوب پیغمبر پر ان کا خیال تھا کہ جادو کیا گیا ہے اور اس وجہ سے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کا رد فرمایا. فرمایا یہ ان کے جھوٹے قصے ہیں. فرمایا قرآن مقدس سچی کتاب ہے اور اللہ پاک نے اس کو اتارا ہے. اور شروع والی آیات میں اللہ پاک نے مخلوق کی کمزوری کو بیان کیا اور فرمایا ہر چیز کو اللہ پاک نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، کنٹرول میں ہے. نفع، نقصان، موت، حیات، دوبارہ اٹھنا، فرمایا سب کچھ، اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی ایک معبود ہے. تو ان آیات میں یہ بیان کیا ہے. ترجمہ کریں گے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اتارا اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ جہان والوں کے لیے ڈراؤ ہو جائے. فرمایا تاکہ جہان والوں کے لیے ڈرانے کے لیے کوئی نہ کوئی کتاب موجود ہو. فرمایا وہ اللہ کا قرآن ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض. فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی. فرمایا اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے.
ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، اور اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت میں، وخلق كل شيء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، فرمایا اس کی بادشاہت میں، اس کی حکومت میں فرمایا کوئی بھی اس کا شریک نہیں، تو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، فرمایا اس میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت میں، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر ایک اندازے سے مقرر کر دیا، ہر چیز کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ایک اندازے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی اور اس کے سارے حالات کو مقرر فرما دیا۔ فرمایا فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونہ آلہۃ، فرمایا اور وہ لوگ بناتے ہیں اس کے علاوہ الہ، فرمایا اللہ کے علاوہ اور الہ بنا لیتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا، فرمایا وہ اللہ پاک کو چھوڑ کر، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اور الہ معبود بنا لیتے ہیں۔ لا یخلقون شیئا، فرمایا انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، اور وہ تو خود مخلوق ہیں، نبی ہو، ولی ہو، امام ہو، صحابی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، اور انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، فرمایا وہ تو پیدا ہونے میں، بننے میں خود اللہ پاک کے محتاج ہیں۔ آج تک آپ نے سنا کہ کسی پیر صاحب نے خود پیدا ہو گیا ہو؟ کوئی پیر بھائی خود پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، کس نے بنایا؟ اللہ پاک، اور موت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ کوئی پیر زندہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی مر سکتا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ آئے نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا لا یخلقون شیئا، فرمایا انہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ کچھ بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، فرمایا وہ خود مخلوق ہے، وہ اپنے بننے میں، اپنے جسم میں، اور فرمایا اپنے کھانے پینے میں، اپنی زندگی کی رہائش میں، فرمایا اپنے سانس لینے میں، فرمایا ہر چیز میں وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے محتاج ہے۔ لا یخلقون شیئا، فرمایا انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، اور وہ مخلوق ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، فرمایا وہ اپنی جان کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں، جو اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، وہ دوسروں کے لیے حاجت روا مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ قطعا نہیں ہو سکتا۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، فرمایا وہ اپنی موت، حیات اور دوبارہ اٹھنے کے مالک بھی نہیں ہے، فرمایا کوئی مرنے کے بعد جب تک اللہ کا حکم نہ ہو فرمایا کوئی نہیں اٹھ سکتا، اور جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی نہیں مر سکتا، فرمایا موت، حیات، فرمایا نفع نقصان، صحت، بیماری، راحت، سکون، فرمایا ہر چیز اللہ پاک کی طرف۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے انکار کیا نہیں ہے یہ الا افك افترا، مگر پہلے لوگوں کی گڑھی ہوئی باتیں، الا افك افترا، مگر اس کو گھڑ لیا گیا ہے اپنی طرف سے، واعانه عليه قوم اخرون، اور اس پر مدد کی ہے ایک دوسرے لوگوں نے، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے مشرکین مکہ کہ قرآن ایک تو اللہ کے نبی نے خود بنایا ہے، اور دوسرا لوگ اس کی ساتھ ساتھ مدد کرتے ہیں۔ فقد جاءوا ظلما وزورا، فرمایا تحقیق کہ وہ لائے ہیں ایک ناانصاف اور جھوٹی بات، ان کا کہنا یہ تھا۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها، فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں اساطیر الاولین اکتتبها، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ان کو لکھ لیا ہے، فیتملا علیہ، پر اس پر املا کی ہے، بکرۃ و اصیلا، صبح شام، فرمایا صبح شام اس کو لکھتے ہیں قرآن کو، ان کا کہنا تھا کافروں کا۔ فرمایا قل انزلہ الذی، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، یہاں سے جواب دیا، فرمایا ان کو کہہ دیجئے انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، فرمایا اس کو اتارا ہے اس ذات نے جو آسمان و زمین کے رازوں کو جاننے والا، انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، اور وہ لوگ کہتے ہیں ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، يأكل الطعام، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، ويمشي في الاسواق، اور یہ بازار میں چلتا بھی ہے، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ جو رسول یا نبی ہوگا اس کی کوئی ضرورت نہ ہو، یعنی بالکل ان تمام ضروریات سے وہ کیا ہو؟ جدا ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، فرمایا رسول انسان ہے اور انسان کی ضرورت ہے، ضرورت کے باوجود وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا یہ ان کے لیے اللہ پاک نے، نیک لوگ ضرورت کے باوجود فرمایا اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو درجہ مقام عطا کیا۔
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، اور وہ لوگ کہتے ہیں ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، يأكل الطعام، جو کھانا بھی کھاتا ہے، ويمشي في الأسواق، اور بازار میں چلتا بھی ہے، لولا انزل إليه ملك، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، فيكون معه نذيرا، کہ وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، او یلقا الیہ کنز، یا اس کے ساتھ کوئی خزانہ ہوتا، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ جو رسول ہو اس کے ساتھ بہت بڑا خزانہ ہو اور پھر ہم اس کو رسول مانیں گے، او تکون لہ جنت، فرمایا اس کے لیے کوئی باغ ہو، یاکل منہا، اس سے کھاتا رہے، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالم لوگوں نے کہا نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی، فرمایا انظر کیف ضربوا لك الامثال، دیکھو تو صحیح کیسے آپ کے لیے مثالیں بیان کی، فضلوا، وہ گمراہ ہوئے، فلا يستطيعون سبیلا، اور سیدھے راستے کی کچھ طاقت نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا جب ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو، قرآن کی آیات کو دیکھا اور انکار کیا، فرمایا پھر ایسے گمراہ ہوئے کہ پھر سیدھے راستے کی ان کو ہدایت بھی نصیب نہ ہوئی۔ آگے والی آیات میں اللہ پاک نے ان باتوں کا جواب بھی دیا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بیان کیا ہے، اور فرمایا تمام جو ضروریات آپ نے بیان کی ہیں ان سے پاک ذات اور اولاد سے پاک ذات اور وحدہ لا شریک ذات، فرمایا وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ کر